بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، اصلاحی بیان چل رہا ہے۔ آج درس نمبر 9 میں سنانے لگا ہوں۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہ ہوں گے، اور وہ 2 چیزیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہیں۔ اسلام کے تمام شعبوں کو دیکھا جائے، چاہے وہ عبادات ہوں یا معاملات، اخلاق ہوں یا آداب، معاشرت ہو یا معیشت، ان سب ہدایات کا نصب العین اور مقصد کیا ہے؟ مقصد اور نصب العین میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جس بات کے لیے ہم کوئی کام کریں وہ بات اس کام کا مقصد ہوتی ہے، لیکن نصب العین مقصد اعلیٰ کو کہتے ہیں۔ جیسے ہم محنت مزدوری کریں، تجارت کریں، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ روپیہ پیسہ مل جائے گا، دولت آئے گی، زندگی گزارنے کا سامان پیدا ہوگا، لیکن اس کا مقصد اصلی اور اعلیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے ہم روزی کمائیں، پھر اپنے بیوی بچوں، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کے اخراجات کو پورا کریں، رشتہ داروں، غرباء اور مساکین کا خیال رکھیں، کیونکہ ان تمام باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ تجارت کا مقصد اعلیٰ ہے، جسے نصب العین کہتے ہیں۔ اگر مکمل طور پر اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کا نصب العین صرف اور صرف اطاعت الہی ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اگر بے مقصد زندگی گزاری جائے تو پھر یہ انسان انسانیت کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، جبکہ ایک بے شعور بچہ بھی ماں کی گود میں بے مقصد نہیں روتا، یا اسے بھوک لگتی ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو پھر ایک عقل مند انسان بے مقصد زندگی گزارنے کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نے اسی بات کو سوالیہ انداز میں خود بیان فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ اے لوگو، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا؟ یہ اللہ رب العزت کا حکیمانہ انداز ہے کہ خود انسان کو اس بات پر غور و فکر کر کے قائل کروا لیا جائے کہ تمہارا کوئی نصب العین ہونا چاہیے۔ اگر انسان کا نصب العین نہ ہو تو پھر نیک آدمی کو کس طرح آدمی نیکی پر آمادہ کرے گا، برے شخص کو برائی سے کس طرح روکے گا؟ تو میری بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، مقصد اولین صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ کو راضی کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اللہ جل شانہ ہم سبوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔